السلام علیکم۔ سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ مالا ناول کا قسط نمبر 6۔ میں آپ کو دوبارہ کبھی نہیں بھولوں گی ماں، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ بیٹے میں ٹھیک ہوں۔ مالا یار شکر کرو کوئی نقصان نہیں ہوا، صدقہ دو اور رونا بند کرو بس۔ معید نے اب کے اسے ڈپٹا، لیکن وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ معید نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا کرب کیا تھا، اور نہ ہی ماہی سمجھتی تھی کہ وہ بد نصیب ہے کیونکہ وہ ماں سے دور ہے اور ان کی بیماری میں ان کی خدمت نہیں کر پا رہی۔ دنیا صرف ماں کی بیماری کے وقت اس کے پاس موجود اولاد کو دیکھتی ہے، لیکن ماں کی صحت کے دنوں میں کون ان کے پاس تھا اور کون انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہ صرف اولاد کو یاد رہتا ہے۔ یہ اسے یاد تھا۔ ماں کو شاید بھول گیا ہو، مائیں بھلا دیتی ہیں، لیکن اسے سب یاد تھا۔ اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ بند دروازے کے پیچھے نظر آنے والے اس ایک منظر نے سارے فیصلے کروا دیے تھے۔ سریار، استنبول کہ وہ اونچی بلڈنگ اس رات مصنوعی بتیوں سے روشن کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ ٹاپ فلور کے ڈپلیکس پینٹ ہاؤس کے اندر جھانکو تو سیاہ سفید لیونگ روم میں زرد بتیاں جلی تھیں۔ اوپن کچن میں فیضی خانم کام کرتی دکھائی دے رہی تھی اور لیونگ روم کے ایل شیپ سیاہ صوفے پہ ماہر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھی ہوئی تھی اور گود میں کشن کے اوپر لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھا۔ سفید شرٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے آفس سے آیا، لیکن لباس تبدیل کیے بغیر یہاں بیٹھ گیا۔ اسے رات کی تنہائی اور خاموشی میں یہ ویڈیو کال کرنی تھی۔ پیچھے آتشدان کے اوپر شیلف پہ رکھی ایک موم بتی جل رہی تھی، ڈارک روسٹ کافی کی مہک والی موم بتی۔ لیکن ماہر فرید اس وقت اس خوشبو سے بے نیاز اپنی ساری توجہ اسکرین پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہاں ایک سفید اپارٹمنٹ کے کچن کا منظر نظر آ رہا تھا اور سامنے چھوٹے بوب کٹ بالوں والی ماہی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بھی ویسے ہی سنجیدہ تھا اور ابرو خفگی سے اکٹھے تھے، یا شاید ندامت سے، اپنی بہن کو بتائے بغیر اس کے دشمن سے بات کرنے کی ندامت۔ لانگ ٹائم ماہی، وہ نرمی سے بولا تو ماہی نے گہری سانس لی۔ جی لانگ ٹائم۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، وہ قدرے آگے جھکی اور اس کی آنکھوں میں بغور جھانکا۔ جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تو آپ اکیلے نہیں تھے ماہر صاحب، آپ کے ساتھ آپ کی محبوبہ بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ ماہر کے چہرے پہ اداس سے مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے درمیان جدائی آ گئی۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ ناممکن۔ وہ ہلکے سے شانے اچکا کے رہ گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیا اسے۔ پھر توقف سے بولا، میں تم سے ملنے وینکوور آؤں گا۔ ماہی نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ آپ کو جو پوچھنا ہے ویڈیو کال پہ پوچھ سکتے ہیں، اتنے دور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو کہیں نہیں جاتی۔ اگر مجھے ویڈیو کال پہ جواب مل جاتے تو میں کشمالہ کا ڈرائیور نہ بنتا۔ یا آپ نے بہت غلط کیا۔ ماہی کے ماتھے پہ بل پڑے، ایک دم سے سب یاد آیا تھا۔ آپ نے میری بہن کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ جانتا ہوں غلط کیا ہے، مگر کیا کروں؟ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ آپ کی بہن کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تم جانتی ہو میں نے تمہیں اس کی تصویر بھیجی ہے۔ وہ 2 سال پہلے لاپتہ ہوئی تھی جب وہ 9 سال کی تھی۔ میں نے آپ کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھی ہے، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کا نام سنا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتی۔ تمہیں یاد آ جائے گا آہستہ آہستہ۔ جب میں جانتی ہی نہیں تو مجھے کیسے یاد آئے گا؟ وہ پریشان سی تھی، اس آدمی کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ویسے وہ توقف سے پوچھنے لگی، حلال لاپتہ کیسے ہوئی تھی؟ ماہر کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا۔ لوگ کہتے ہیں وہ مر گئی ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ شاید لوگ درست کہتے ہوں اور آپ ڈینیل میں ہوں۔ وہ زندہ ہے اور وہ میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے صرف اسے ڈھونڈنا ہے۔ وہ بہت سکون اور یقین سے کہہ رہا تھا، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، وہی مجھے سب معلوم ہوتا ہے والا انداز۔ آپ نے مالا سے پوچھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذہن چند لمحے کے لیے مبین منزل میں واپس چلا گیا۔ جس روز مالا کے اوپر لفٹ میں کسی نے حملہ کیا تھا، اس روز گھر آنے کے بعد جب وہ شادی میں جا رہی تھی، ماہر نے اسے روکا تھا۔ کیا بات ہے؟ کامدار لباس میں ملبوس لڑکی جھمکا درست کرتے ہوئے کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے پکارا تو رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کسی ایسے ہی مصروف لمحے میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا جب وہ زیادہ غور نہ کر سکے، یہ بچی کون ہے؟ موبائل پہ حلال کی تصویر دکھائی۔ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ یہ سیلون میں لفٹ کے آس پاس تھی۔ مالا نے جھک کے غور سے اس تصویر کو دیکھا، پھر نفی میں چہرہ ہلایا۔ اس کے چہرے پہ شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ نہیں تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی کسی کی بچی ہوگی، مجھ پہ حملہ کسی آدمی نے کیا تھا اور دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔
ماہر نے آنکھیں کھولی۔ وہ استنبول میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا اور سامنے لیپ ٹاپ پہ ماہی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے بھی مبین منزل میں واپس جانا دل کو کتنا اچھا لگا تھا۔ میں نے کشمالہ سے پوچھا تھا۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، جس دن اس پہ لفٹ میں کسی نے حملہ کیا تھا مگر وہ نہیں جانتی تھی۔ کسی نے؟ وہ حملہ آپ نے کیا تھا اور وہ لائٹر؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے گہری سانس لی، مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ میں اس پہ حملہ کر کے اپنا ہی نام کا لائٹر کیوں گراؤں گا؟ کسی نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ کشمالہ کو میرا نام معلوم ہو جائے اور وہ ماہر فرید کو ڈھونڈتے ہوئے کیف جمال کی اصلیت تک پہنچ جائے۔ یعنی آپ کے دشمن آپ پہ نظر رکھے ہوئے تھے؟ ماہر نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ میرے دشمن پہلے دن سے جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ چاہتے تو مالا کو صاف صاف بتا سکتے تھے۔ لفٹ میں حملے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے آپ کی تصویر کے ساتھ مالا کے پتے پہ بھیج دیتے اور وہ دیکھتے ہی آپ سے سوال کرتی اور آپ انکار نہ کر سکتے۔ ماہر فرید کا کھیل پہلے ہی دن ختم ہو جاتا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، واقعی میرا دشمن یہ کر سکتا تھا، میرے بارے میں کشمالہ کو آگاہ کر دیتا اور وہ مجھے نوکری سے نکال دیتی، لیکن پھر وہ یہ ضرور سوچتی کہ یہ اسے معلومات کس نے بھیجی ہیں اور وہ یہ جان جاتی کہ اس کہانی میں کوئی تیسرا کردار ہے۔ مگر میرا دشمن ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ویلن بنا کے پیش کیا ہے، اب بھی اس نے یہی کرنا ہے۔ ماہی چونکی۔ آپ جانتے ہیں اپنے دشمن کو؟ اس نے گہری سانس لی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نام سرکار ہے اور وہ ایک بوڑھا عامل جادوگر ہے۔ وہ بہت عرصے سے میرے پیچھے ہے، لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا۔ ابھی صرف اتنا جان لے کہ میں برسوں سے سرکار کو ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ مجھے مل نہیں رہا۔ صرف وہ ہلال کے بارے میں جانتا ہے اور اس سرکار اور ہلال تک کیسے پہنچنا ہے یہ صرف پورے جہاں کی بیٹی جانتی ہے، وہ بیٹی جس کو میں جانتا ہوں، یعنی تم۔ یہ سب آپ کو کسی نے بتایا تھا؟ ہاں۔ اس نے اس بات پہ سر ہلا دیا جیسے اسے زیادہ وہ نہیں بتائے گا۔ ہر بات کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن کشمالہ حلال کے بارے میں نہیں جانتی، پھر آپ 2 ماہ اس کے ساتھ کیوں رہے؟ ماہی کی آنکھوں میں مشکوک سا تاثر ابھرا۔ ماہی نے گہری سانس لی۔ اس سوال کا جواب وہ خود بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ کشمالہ کے ساتھ ہونے والے واقعات جادو کی نشاندہی کرتے تھے۔ میں نے سوچا شاید اس پہ بھی وہی سرکار جادو کروا رہا ہو۔ اگر مجھے کشمالہ کا دشمن مل جائے، کیونکہ یہ دشمن ہی جادو کرواتے ہیں، تو میں اس کے ذریعے سرکار کو ڈھونڈ لوں گا۔ یعنی آپ کشمالہ کے ڈرائیور بنے تھے اس جادوگر کی تلاش میں جو اس پہ جادو کروا رہا تھا، کیونکہ آپ کا دشمن بھی وہی تھا۔ ماہی کو بالآخر اس کا مقصد سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہاں، مجھے کشمالہ کے دشمن کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کی تصویر ملی تھی مجھے سرکار کے البم سے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار کشمالہ کو جانتا ہے۔ میں اتنے ماہ اپنے اور کشمالہ کے خاندان کے درمیان کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کچھ ملا؟ کچھ خاص نہیں۔ ماہر اور کشمالہ مبین کے خاندانوں میں کوئی لنک نہیں۔ تمہاری تائی پہ مجھے شک ہوا، لیکن ان کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ وہ کھنکھارا، کبیرہ بیگم نے ایک جادوگر ہائر کیا ہوا تھا تمہارے اوپر جادو کروانے کے لیے۔ ماہی ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی، آنکھیں پوری کھل گئیں۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کبیرہ تائی ہمارے اوپر جادو کرواتی ہیں۔ ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ لمحے بھر کے لیے ماہر فرید کو مالا کو دھوکہ دینے کا سارا غصہ بھول گئی۔ لیکن یہ کوئی عامل عام تھا، پیٹر مسیح نام کا۔ یہ وہ سرکار نہیں تھا جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے اپنی کارگزاری بتا رہا تھا اور ماہی یک ٹک سنے جا رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تھا، وہ ہلال کے بارے میں نہیں جانتا، البتہ اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی۔ کبیرہ بیگم کافی عرصے سے تم پہ جادو کروا رہی ہیں، بالخصوص وہ رکا تمہارے بچے پہ۔ ماہی کی آنکھوں میں گلابی پن ابھرا، دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ اس کے اس تکلیف سے واقف تھا، اسے یاد تھا ماہی اور اس کے بچوں کی موت، وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے تھے۔ پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولا۔ میں نے اس پیٹر مسیح کا علاج کر دیا تھا، وہ تمہارے اوپر جادو نہیں کرے گا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو ادھر ہیں۔ ماہی، اس دفعہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے تسلی دی۔ ایک آنسو ماہی کی آنکھوں سے ٹپکا۔ اور اگر کبیرہ تائی نے کسی اور کو ہائر کر لیا، کسی زیادہ خطرناک جادوگر کو، تب؟ وہ خوفزدہ تھی۔ کیا معلوم کبیرہ تائی اسی سرکار کو ہائر کر لے۔ ایسے اتفاق نہیں ہوا کرتے ماہی کے کبیرہ بیگم پیٹر مسیح سے مایوس ہو کے جس جادوگر کو ہائر کرے وہ سرکار ہی نکلے، یعنی میرا دشمن۔ ماہر فرید نے ناک سے مکھی اڑائی، وہ بچکانہ بات کر رہی تھی۔ لیکن وہ میرے بچے کے پیچھے پڑی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔ وہ بے بس تھی،
کیا عذاب تھا یہ، کہاں سے آ گیا تھا یہ جادو ان کی زندگیوں میں؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں نے تم سے کئی برس پہلے کہا تھا ماہی کہ تمہارے بچے کی زندگی لکھی جا چکی ہے، ہم عربی میں کہتے ہیں کہ مکتوب۔ وہ بے اختیار بولی۔ مکتوب؟ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تمہارے بچے کی زندگی ہے تو کوئی جادو اس کو تم سے نہیں چھین سکتا، اگر نہیں ہے تو تمہاری کوئی احتیاط اس کو بچا نہیں سکتی۔ ماہی نے دھیرے سے سر ہلایا اور ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی۔ لیکن آپ نے مالا کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کے کھڑکی کے سیاہ پردوں کو دیکھنے لگا۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، اور آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اب کہ ماہی کو اس پہ غصہ آیا۔ امیر آدمی ہونے کے فائدے، آپ نے ٹکٹ لیا اور اپنی زندگی میں واپس چلے گئے، اس سے معافی تک نہیں مانگی۔ کیسی ہے وہ ابھی تک گردن موڑے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال پوچھنے سے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ گالیاں نکال رہی تھی آپ کو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور واپس اسکرین کو دیکھا۔ اچھا، جیسے محظوظ ہوا ہو۔ مثلاً کون سی گالیاں؟ ماہی کو اس پہ مزید غصہ آیا۔ اس ٹھیٹ آدمی کا خول اتنا مضبوط تھا کہ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن وہ بھی ماہی تھی، ابھی اڑاتی ہے اس کی رنگت۔ ٹھہرو ذرا ماہر صاحب، آپ نے اس کا اعتبار توڑا ہے اور وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھ سے بات کرنے پہ وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ یا شاید تم نے ابھی تک اسے نہیں بتایا۔ میں اسے بتا دوں گی۔ اچھا؟ ماہی کی رنگت بدلی، تیزی سے بولی۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ویسے بھی میں اس کو ان دنوں میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ ان دنوں؟ کیا ہوا، آپ کی امی ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اصل میں لہجہ سرسری سا بنایا۔ مالا اور زیاد کی شادی ہونے جا رہی ہے نا، تو میں اس کی خوشی آپ کی وجہ سے کیوں خراب کروں؟ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ میز پہ رکھا اور پیر نیچے اتارے، پھر بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے؟ اس کا سانس رک گیا تھا۔ ماہی نے ہتھیلی پہ تھوڑی جما کے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ماہر صاحب؟ مگر اس کے ماتھے پہ بل بتا رہے تھے کہ اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ اسے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ آدمی زیاد، جیسے منہ میں کرواہٹ گھل گئی، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اور کچھ؟ ماہی نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ ماہی نے ایک مٹھی بھینچ لی، چہرے پہ شدید غصہ ابھرا، غصہ اور بے بسی۔ وہ کشمالہ کے قابل نہیں ہے، وہ بہت… اسے جیسے زیاد کی شان میں کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ضبط کر کے گہری سانس لی۔ تم اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی بلند آواز پہ فیضی خانم بھی پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس زبان سے ناواقف تھیں جن میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن وہ ماہر کا چہرہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے خود پہ تاریکی یہ خول میں دراریں پڑ رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے تو بہت پسند ہے زیاد۔ ماہی کی معصومیت ہنوز برقرار تھی۔ میں تو چاہتی ہوں ان دونوں کی شادی ہو جائے، مالا اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ماہی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ اس کے معصومانہ فکرے جیسے اس کے زخموں پہ نمک ڈال رہے تھے۔ کتنا جانتی ہو تم اس آدمی کو؟ کزن ہے ہمارا اور بہت اچھا ہے وہ زور دے دے کر بول رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا ہونے اور کمپیٹیبل ہونے میں فرق ہوتا ہے ماں بینا بی بی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ اسے شادی نہ کرے، اس کو ہرٹ کرے گا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور آپ کون تھے؟ ہاں، وہ آدمی جس نے اسے دھوکہ دیا، اتنے عرصے اسے جھوٹ بولا، وہ آپ کی بات کیوں سنے گی؟ تمہارے سنے گی نا، تو سمجھاؤ اس کو کہ وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ماہر نے سر اٹھا کے راہداری کو دیکھا، پھر اسی انداز میں بولا، میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اسکرین فولڈ کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور لبوں پہ مٹھی رکھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ماتھے پہ ابھی تک بل پڑے تھے۔ بیربل زیر لب کچھ گنگنا۔ اسکرین فولڈ کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اسے دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا، شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ بکھر گئی۔ ماہر بے کا موڈ کیوں خراب ہے؟ مسکرا کے اس ایل شیپ صوفے کے دوسرے کنارے پہ بیٹھا۔ یقیناً تمہاری محبوب چیز یعنی پیسوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ بکو مت، وہ جھڑک کے بولا تو بیربل کے لب اوہ میں سکڑے، چہرے پہ ہمدردی ابھر آئی۔ لگتا ہے نقصان لیراز میں نہیں ڈالرز میں ہوا ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس ابرو بھینچے باہر دیکھتا رہا۔ بیربل نے غور سے اسے دیکھا۔ بات ہوئی کشمالہ کی بہن سے؟ ہاں، اسے کچھ یاد نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن نہیں، ماہر بے کبھی غلط نہیں ہوتے، اور میں تو وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے۔ وہ ایک دم بے بسی بھرے غصے سے بولا تو بیربل ٹھٹک کے رک گیا۔ اسے سیاق و سباق سمجھ میں چند لمحے لگے۔ کون زیاد؟ پھر یاد آیا، اچھا وہ ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم۔
ہینڈسم نہیں ہے وہ؟ بیربل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے بازوؤں کا تکیہ بنا کے پیچھے ٹیک لگائی اور فیضی خانم کو پکارا۔ فیضی خانم، چولہا دیکھیں، کچھ جل رہا ہے۔ ماہر نے جیسے سنا ہی نہیں، بڑبڑاتے ہوئے باہر دیکھتا رہا۔ البتہ فیضی خانم بھاگتی ہوئی آئی اور تعجب سے بیربل کو دیکھا۔ میں تو کچھ نہیں پکا رہی، آپ کو کہاں سے اسمیل آ رہی ہے؟ بیربل نے بدمزہ ہو کے انہیں دیکھا۔ سارا ٹیمپو ہی توڑ دیا تھا۔ کاش آپ تھوڑی عقل مند ہوتی، لیکن پھر ہمارے پاس کیوں ہوتی؟ جائے کام کریں۔ اور انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ماہر اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا زارا؟ بیربل نے تصور میں اپنی کزن کو مخاطب کیا اور کالر کھڑکھڑایا، پھر مسکرا کے اٹھا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ جس سے بھی شادی کرے، تمہیں کیا؟ وہ آدمی اس کے قابل نہیں ہے، وہ باہر نظر آتے سیاہ پانی اور کنارے پہ کھڑے کشتیوں کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تم صرف اپنی جیلسی میں ایک آدمی کو برا ثابت کرنے پہ تلے ہو۔ میں جیلس نہیں ہوں، اسے سر جھٹکا۔ نظر آ رہا ہے، بیربل نے تن سے اسے دیکھا، لیکن اس آدمی میں مسئلہ کیا ہے؟ کماتا نہیں ہے، اخلاق کا برا ہے، ریپوٹیشن خراب ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ اب کے بولا تو آواز ہلکی تھی۔ بس وہ ماہر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، وہ جھنجھلا سا گیا۔ بس وہ اس کے جیسا نہیں، تھوڑا تلخ ہے، ہر چیز پہ تنقید کرتا ہے، اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ بس اتنی سی بات۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اس کے سامنے آیا۔ ہر انسان کے اپنے پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں، بھائی تمہارے بھی ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ ایسے ہی اس زیاد کے اندر بھی تلخی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، شاید گھر کا ماحول ایسا ہو یا اس نے بچپن میں بہت دکھ دیکھے ہوں۔ پھر وہ برسر روزگار ہے، شریف ہے، ہینڈسم بھی ہے۔ ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ ماہر فرید نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وائی بے، یہ لڑکی پہلے کیوں نہیں آئی تمہاری زندگی میں؟ میں روز تمہاری ایسی جلتی ہوئی شکل دیکھتا اور میرے دل کو سکون ملتا۔ بیر، ماہر نے گہری سانس لی، اب کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ اس کو ہرٹ کرے گا، اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کس سے کرنی چاہیے؟ کسی سے بھی کر لے۔ ہاتھ جھلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ بس اس سے نہ کرے۔ کسی سے بھی کر لے؟ بیربل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اور تم کہاں ہو اس سب میں؟ میرا اور اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس سے ویسے وہ نفرت کرتی ہوگی، اس کی زندگی سے جا چکا ہوں، لیکن تمہیں ہر اس شخص سے مسئلہ ہوگا جو اس لڑکی کی زندگی میں آئے گا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ منع نہ کرتے ماہر، اس کا سامنا کرتے۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا اور برہمی سے بولا۔ مرد بن کے اس سے معافی مانگتے، اپنے منہ سے اس کو بتاتے کہ تم کیف نہیں، تم ماہر فرید ہو۔ وہ کسی اور کے بجائے تم سے سنتی تو تمہیں معاف کر دیتی، اور اب بھی اگر وہ ناراض ہے تو تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ میں کسی کے پیچھے نہیں جایا کرتا، واللہ ماہر فرید کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ بیربل نے غصے سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے گرائے۔ ایک زمانہ تھا جب تم اسی طرح غرور سے کہتے تھے کہ تم کسی کے پیچھے نہیں جاؤ گے، ماں کے بھی نہیں، حلال کے بھی نہیں، کیونکہ تم نفرت کرتے تھے حلال سے۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ماہر کے دل پہ کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ یک تک اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھے گیا جو اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا، تم ماہر، تم نفرت کرتے تھے ہلال سے، تمہیں یاد ہے؟ نہیں، مگر مجھے یاد ہے، اور آج تم اسی ہلال کے لیے دنیا کے ایک ملک سے دوسری کی طرف بھاگ رہے ہو، شاید اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے۔ کل کو تم یہی کشمالہ کے ساتھ بھی کرو گے۔ تم یہاں اپنے غرور میں رہنا کہ تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، لیکن گیس واٹ؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی اور لہجہ مزید تر۔ ہر انسان بیربل یا فیضی خانم نہیں ہوتا ماہر، جو وہ ماہر فرید کی بات ماننے کا پابند ہو۔ وہ کیوں مانے تمہاری بات؟ اسے اچھا بندہ مل رہا ہے، وہ کر لے گی شادی، اور اگر تم مرد بن کے اس کے پاس نہیں جا سکتے، اس سے معافی مانگ کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے عشق میں گرفتار ہو، تو پھر تمہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ زیاد سے شادی کرے یا زیاد کے باپ سے، تم اپنے آپ کو اس لڑکی سے دور رکھو۔ انگلی اٹھا کے اس نے بڑے بھائی کو تنبیہ کی۔ اس کی زندگی زیاد نہیں، تم خراب کر رہے ہو، تم۔ ماہر خاموشی سے سن رہا تھا۔ بیربل نے انگلی نیچے گرائی اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ میری بات مانو، اس لڑکی کو بھول جاؤ، تم بس مشین کی طرح کام کرو، پیسہ بناؤ، پیسہ آئے گا ہمیشہ تمہارے کام، صرف پیسہ۔ اس ڈھیٹ روبوٹ کو سمجھانا بیکار تھا۔ بیربل مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ رات گئے تک اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ وہ ماہر سے ناراض تھا۔
اسے انتظار تھا کہ کب اس کا بھائی اسے منانے آئے گا۔ ماہر عموماً اس کو منانے کے لیے پیسے کا سہارا لیتا تھا، خاموشی سے اس کے دروازے پہ آتا اور ایک کریڈٹ کارڈ رکھ کے چلا جاتا۔ بیربل کو لاشعوری طور پر اسی کارڈ کا انتظار تھا۔ قریباً گھنٹے بعد ماہر فرید نے اس کا دروازہ بجایا اور بیڈ پر لیٹا فون دیکھ رہا تھا۔ خفگی سے چہرہ اٹھا کے دیکھا، ماہر چوکٹ پہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کارڈ نہیں تھا، البتہ کندھے پہ چھوٹا بیگ تھا۔ میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ پورے جہاں کی بیٹی سے ملنے، سادگی سے بتایا تو بیربل نے گہری سانس لی، یعنی اس کی تقریر کے بعد بھی وہ حلال قلعہ حاصل تلاش میں وینکوور جا رہا تھا۔ وہ کشمالہ مبین سے دستبردار ہو چکا تھا، وہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس فون کو دیکھنے لگا۔ ماہر باہر نکل گیا اور اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ اف بیربل، اس نے اپنے سر پر چھت رسید کی، کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی؟ اب تمہاری سچائی تمہارے خرچے اٹھائے گی کیا؟ اسے ماہر کے کارڈ نہ رکھنے کا غم ستا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں سوئی کشمالہ کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ وہ ڈر کے ایک دم اٹھ بیٹھی، جلدی سے ٹیبل لیمپ جلایا۔ کمرے میں زرد روشنی پھیلی تو قدرے سکون آیا۔ وہ تیز سے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اس نے آج پھر ایک خواب دیکھا۔ حالانکہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئی تھی، لیکن پھر بھی بہت بھیانک خواب تھا۔ وہی سفید بالوں والا عجیب سا عامل زمین پہ بیٹھا، اس کے سامنے تصویریں اور پتلے رکھے تھے۔ وہ ایک پتلے کے اندر سوئیاں چبو رہا تھا، ہر سوئی کے اندر جاتے ہی پتلے کے اندر سے خون نکلتا۔ وہ عامل کے کندھے کے پیچھے سے جھک کے اس پتلے کو دیکھ رہی تھی۔ یکایک پتلے میں زیاد کی شبیہ آنے لگی۔ اس کے سامنے اب زیاد لیٹا، اس کی آنکھیں بند تھی، اس کے جسم میں جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ عامل نے قلم اٹھایا اور ایک کاغذ سامنے رکھا، پھر قلم کی نب زیاد سلطان کے خون میں ڈبو کے اس چکور کاغذ پہ کچھ لکھنے لگا۔ خواب میں بھی مالا کو معلوم تھا کہ وہ تعویذ لکھ رہا ہے، مگر وہ بدحواسی سے زیاد کو دیکھ رہی تھی، اس کا بند آنکھوں والا سفید چہرہ اور نیلے ہونٹ۔ آگے کیا ہوا اسے نہیں یاد، لیکن وہ عامل، اس کا چہرہ اتنا شناسا کیوں لگتا تھا، جیسے اس کی شکل کسی سے ملتی ہو۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی، پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھا گلاس اٹھایا اور غٹاغٹ پانی پی گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جلدی سے بسم اللہ اول آخر پڑھا، لیکن دل میں کہیں ایک سوئی سے چبھی جو کسی بھی عامل کی جادوئی سوئی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے بیٹھے بیٹھے کچھ یاد آیا۔ اس نے دھیرے سے سر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا اور ہاتھ اٹھا کے اپنی انگلیوں کے پوروں کو دیکھا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ان پہ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ ماہر وہ ماں کے ساتھ ان کی جائے نماز پر بیٹھ کے سروں پہ دوپٹے لپیٹ کے تسبیح پڑھتی تھی۔ وہ زمانہ کہاں کھو گیا؟ رزق کی دوڑ دھوپ نے وہ سب کیوں بھلا دیا؟ یہ تو ماں کی بیماری کے دوران ماں کو کھونے کے خوف سے شروع کی جانے والی تسبیح اور اذکار تھے۔ یہ تو اضطراب کی نمازیں اور دعائیں تھیں۔ وہ امن کے دنوں کی نمازیں کہاں گئی؟ وہ خوشیوں پہ شکرانے کی تسبیحات کہاں گئی؟ اس نے انگلی کے پوروں پہ پڑھنا چاہا، لیکن عادتاً چھوٹ جائیں تو جسم غیر آرام دہ ہو جاتا ہے، دماغ وہ کام کرنے نہیں دیتا۔ اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا۔ وہ سونے کی دعا پڑھ کے واپس لیٹ گئی۔ شاید جوگرز اور اس پلاسٹک کے خالی پیکٹوں سے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ اگلی صبح بیربل فرید نے اپنی بیکری میں ایک اسپیشل آرڈر تیار کروایا، بہت سے چاکلیٹ اور پستہ بکلاوا۔ پھر ان کے ڈبے پیک کروا کے وہ کیف کے دفتر چلا آیا۔ ماہر کی غیر موجودگی میں وہ ایسے ہی کیف کے اسٹاف کے ساتھ پارٹی کرتا تھا۔ سب خوش اور ریلیکس نظر آ رہے تھے۔ مردوں نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور عورتیں اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں۔ وہ مسکرا کے شبنم کے ڈیسک کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ وہ البتہ اداس نظر آتی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے روبوٹ بھائی کو مس کر رہی ہو۔ اللہ میرے اوپر ایسا برا وقت نہ لائے۔ شبنم نے کانوں کو باری باری چھوا۔ میں تو کاموں کے لیے پریشان ہوں۔ ماہر ایک دم سے چلا گیا۔ شبنم نے کانوں کو باری باری چھوا۔ میں تو کاموں کے لیے پریشان ہوں۔ ماہر ایک دم سے چلا گیا۔ اتنا بڑا کام ہے، اس کو اپنے غم تھا۔ میں ناراض تھا اسے، لیکن اسے اتنا نہیں ہوا کہ مجھے منا کے جاتا، اور نہیں تو ایک کریڈٹ کارڈ ہی چھوڑ جاتا۔ لیکن نہیں، آج کل کے بھائیوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ بیربل نے خفگی سے سر جھٹکا، پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، قدرے بے چینی ہوئی۔ ناراضی اپنی جگہ، لیکن اسے اپنے بھائی کی فکر تھی۔ اب تک پہنچ کیا ہوگا وہ؟ سرسری سا پوچھا۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے گھور کے اسے دیکھا۔ صبح پہنچ گیا تھا، زہرا کو بتا دیا تھا اس نے، اسی کو بتاتا ہے سب سے پہلے۔ ہاں، بیربل کا دل مزید خفا ہوا۔ کیا تھا جو مجھے بھی میسج کرتا؟ ویسے کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے وینکوور کی؟ وینکوور؟ ہاں، تم نے ماہر کی وینکوور کے لیے سیٹ بک کروائی ہوگی نا؟ نہیں، وہ تو لاہور گیا ہے۔ شبنم نے جس بے نیازی سے بتایا، بیربل اتنی ہی تیزی سے سیدھا ہوا۔ لب کھل گئے، چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکا۔ لاہور؟ پورے جہاں کی بیٹی سے ملنے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔
ماہر نے یہ نہیں کہا تھا، کون سی بیٹی؟ وائی وائی وائی، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا اور پھر ایک دم وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنسنے لگا۔ شبنم نے خوف سے اسے دیکھا۔ دور بنے کیبنز میں کام کرتے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے، جو ہنستا چلا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے ماہر بے کی بڑی بے عزتی ہونے والی ہے آج، کاش میں ان کی ملاقات لائیو دیکھ سکتا۔ کس کی ملاقات؟ شبنم الجھ کے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس کے دبا کے آگے جھکا اور رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ماہر اس لڑکی سے ملنے گیا ہے۔ وہ باغبان کی بیٹی؟ شبنم کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیربل ایک دفعہ پھر ہنس دیا۔ ہاں وہی۔ واہ، کیا وہ اسے ساتھ لے آئے گا؟ شبنم کی آنکھیں چمکی، چہرے پہ ایکسائٹمنٹ پھیل گئی۔ معلوم نہیں، لیکن سوچو شبنم، کتنا مزہ آئے اگر ماہر وہاں جا کے اسے کہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ آگے سے کہے نقل اتار دے، دروازہ اس طرف ہے۔ شبنم بے اختیار ہنس دی، پھر زور سے ایک فائل اٹھا کے اس کے کندھے پہ ماری۔ تم بہت خراب ہو بیربل۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے جا رہے تھے۔ زیاد سلطان کے لاہور کے آبائی گھر میں صبح رونق لگی تھی۔ ڈرائیور مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ نگینہ بیگم روایتی خاندانوں کی طرح خالی ہاتھ جانا گناہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے بہت سے دوسرے تحائف بھی بیڈ پہ سامنے بچھا رکھے تھے۔ زیاد سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا تیار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ کرتا پہنے وہ بین گلے کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اسے آئینے میں پیچھے بیڈ پہ بیٹھی نگینہ بیگم کا عکس نظر آیا۔ وہ سفید نفیس لباس میں ملبوس، سرف پہ کلف لگا دوپٹہ لیے ہلکے میک اپ پہ تیار لگ رہی تھی۔ تمہارے ابو کو بتا دو ہمارے ساتھ نہیں آئے تو یہ نہ کہیں گے مجھے خبر نہیں دی۔ وہ فون پہ نمبر ملاتے ہوئے کافی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ نگینہ بیگم نے فون سپیکر پہ لگا کے بیڈ پہ رکھا اور خود زیور کے ایک ڈبے کو کھولنے لگی۔ وہ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے ہوئے ان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ سمارٹ فون کی گھنٹی پہ لگی تھی۔ سلسلہ ملتے ہی سلطان صاحب کی بیزار آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم زیاد کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے جواب کے لیے آج بلایا ہے، نگینہ بیگم خوشی اور جوش سے بتانے لگی۔ فون پہ ہی بتا دیتے، تم ماں بیٹا ایسے ہی ٹکٹ بھر کے وہاں گئے، پہلے تمہارے بیٹے کی عام سے نوکری ہے، اوپر سے اتنے خرچے۔ زیاد نے آہستہ سے پرفیوم کی بوتل کھولی۔ نگینہ بیگم نے گہری سانس لی اور سبھاؤ سے بولی، ایسی باتیں فون پہ کہاں طے ہوتی ہیں، خود جانا پڑتا ہے، لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں۔ آپ دعا کریں اچھا جواب موصول ہو۔ بھی اچھا جواب تو مشکل ہے، ان کی بیٹی دیکھ رہی ہے میں نے، گوری خوبصورت، تمہارا بیٹا تمہاری جیسی رنگت لیے پیدا ہوا، اوپر سے عام سی نوکری، وہ کہاں دیں گے اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو؟ زیاد نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر گہری سانس لے کے ان کی باتوں کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا اپنے بات میں بہت خوبصورت ہے سلطان صاحب، نگینہ بیگم نے جھکی آنکھوں مگر مضبوط لہجے میں کہا، اللہ اس کے نصیب بھی خوبصورت کرے گا، آپ دعا کیجیے گا۔ سلطان صاحب نے بڑبڑا کے کال کاٹ دی۔ تب نگینہ بیگم کتنی ہی دیر دل مسوس کیے بیٹھی رہیں۔ زیاد نے پرفیوم خود پہ چھڑکا تو باسی ماحول میں خوشبو سی پھیل گئی۔ پھر وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا۔ نگینہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ امی کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کے اندر سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ایک آنسو نگینہ بیگم کی آنکھ سے ٹپکا اور جھریوں ذرا سانولے چہرے سے نیچے لڑک گیا۔ کاش ماں باپ اپنی اولاد کی رنگت کا انتخاب کر سکتے بیٹے۔ امی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، اب مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کل کوئی کسی کو رنگت کا تانا بھی نہیں دے سکتا۔ آپ ان باتوں کو نظر انداز کریں۔ پھر اس نے نرمی سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ میرے لیے آپ اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیں، مجھے کسی قسم کا احساس سے کمتری نہیں، اور ابو بوڑھے ہیں، ذرا چڑچڑے ہیں، کہہ کے بھول جاتے ہوں گے، آپ بھی بس بھول جائیں۔ وہ زخمی سا مسکرا دی، آنکھیں صاف کی اور زیور کا ڈبہ اٹھا کے اسے دکھایا۔ یہ میری والدہ کا سیٹ تھا، اس میں فیروزے جڑے ہیں، میری رنگت پہ تو یہ کبھی اچھا نہیں لگا، کشمالہ پہ اچھا لگے گا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج بات پکی کر دیں اور میں یہی انگوٹھی کشمالہ کو پہنا دوں، کیا کہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر گھڑی دیکھی اور کھڑا ہوا۔ نگینہ نے مسکرا کے اپنے دراز قد بیٹے کو دیکھا۔ وہ بہت عرصے بعد اتنا خوش اور مطمئن تھا۔ مگر کشمالہ کے گھر جاتے ہی زیاد کو احساس ہونے لگا کہ کچھ غلط تھا۔ پورے جہاں کا رویہ تو ٹھیک تھا، انہوں نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، لیکن کشمالہ بجھی بجھی سی تھی۔ اسے عام سے لباس پہن رکھا تھا اور بال بندھے ہوئے تھے، پیروں میں فلیٹ جوتے تھے، میک اپ بھی نہیں تھا۔ پورے جہاں نگینہ بیگم تخت پہ ساتھ ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ موجود معید بھی کچھ خاموش سا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے زیاد سلطان محسوس کر سکتا تھا۔
لنچ سے پہلے کشمالہ نے بخت بی کو آواز دی اور کہا کہ ماں کو وضو کروا کے نماز کے لیے لے جائے۔ ماں اس بات پہ اتنی خوش نظر نہیں آتی تھیں۔ ابھی تو اذان ہوئی تھی، ظہر کا کافی وقت تھا، وہ ڈھنگ سے مہمانوں سے بات تو کر لیں، لیکن کشمالہ نے بخت بی کو آنکھیں دکھائیں تو وہ ویل چیئر پہ ماں کو اندر لے گئی۔ ان کے جاتے ہی زیاد قدر سیدھا ہو کے بیٹھا، سینے میں تنگی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بس کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی، کشمالہ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ موہت کنکارا اور بات کا آغاز کیا۔ موہت اور زیاد سامنے دو صوفوں پہ بیٹھے تھے اور کشمالہ نگینہ بیگم کے ساتھ ماں کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھی تھی۔ موہت بولنے لگا تو اس نے نرمی سے ٹوکا، میں اپنا فیصلہ خود سنا سکتی ہوں موہت۔ وہ رخ موڑ کے نگینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ وہ اب کے کچھ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ نگینہ آنٹی، میں معذرت کرتی ہوں، میں نے آپ کو یہاں بلایا، اور یہاں بلا کے میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن رات میں کچھ ہوا کہ… وہ بغیر زیاد کو دیکھے کہہ رہی تھی۔ دل میں کچھ تھا، اسے جکڑ رہا تھا۔ یوں ہی ابو کی باتیں آنے لگی۔ مجھے احساس ہوا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، لیکن بیٹا پلیز میری بات سنیں۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جلدی شادی کے لیے اصرار بھی نہیں کر رہے، لیکن میں ابھی منگنی بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ماں کی طرف سے توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ ان سب جھمیلوں میں پڑ کے میں ان کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ حالانکہ ہم ماں کا خیال رکھ سکتے ہیں، موہت نے اضافہ کیا، لیکن مالا بضد ہے کہ وہی ماں کا خیال رکھے گی جیسے وہ بے بس تھا۔ وہ صبح اس سے ایک لمبی بحث کر چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ جب وہ 5 سال پہلے لاہور چھوڑ کے اسلام آباد گئی، تب بھی اس نے موہت کی نہیں مانی، اب بھی نہیں مانے گی۔ اس کے پاس مالا کے فیصلے کا احترام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اس وقت ذہنی طور پہ اتنی ڈسٹرب ہوں کہ میں ایک نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ اس نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے زیاد کو دیکھا۔ زیاد کے چہرے پہ ایک زخمی سا تاثر تھا۔ مالا کے دل کو کچھ ہوا، اسے اپنا خواب یاد آیا۔ آئی ایم سو سوری، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اس وقت شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لیکن بیٹے… نگینہ بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم بہت امید سے آئے تھے امی۔ زیاد ہلکا سا کھنکھارا۔ وہ بے اختیار سے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اسے ناراض ہو جائے گی؟ کیا وہ اسے نفرت کرنے لگے گا؟ کیا وہ اسے اپنی بےعزتی سمجھ کے وہاں سے اٹھ جائے گا؟ دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کشمالہ غلط نہیں کہہ رہی، وہ اپنے اصلی نرم انداز میں کہنے لگا، جیسے تکلیف سے کہہ رہا ہو لیکن خود کو سنبھالے ہوئے۔ اگر ایک انسان ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، وہ بھی ماں کی بیماری کی وجہ سے، تو ہمیں اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ مالا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیفیت جس کا آپ شکار ہیں۔ جب سے امی بیمار رہنے لگی ہیں، میں زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگا ہوں۔ آپ اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں۔ پہلے آنٹی کو ٹھیک ہونے دیں اور ہماری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اب ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میرا انتظار کریں یا… کشمالہ نے زیاد نرمی نے ٹوکا۔ میں نے کہا نا، آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، کوئی کسی کے انتظار میں نہیں رہے گا۔ میں یہ کہہ کے ہم آپ کا انتظار نہیں کریں گے، آپ کو بوجھل نہیں کر سکتے، آپ آزاد ہیں۔ میں آزاد ہوں، مستقبل میں کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ابھی ہم آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ اس کی آواز کرب تھا، انداز میں وقار۔ وہ ممنوعیت سے اسے دیکھے گئی۔ نگینہ آنٹی نے بھی بجھے دل سے سر ہلا دیا۔ موہت نے بھی ایک شاہ کی نظر مالا پہ ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو، کتنے اچھے انسان کو تم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا مالا، ہمیشہ غلط فیصلہ کرتی ہو، ہمیشہ۔ وہ سر جھکا کے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ وہ صرف ماں کی وجہ سے انکار نہیں کر رہی، اسے اس کے خواب نے بھی ڈرایا۔ وہ کرشڈ تھے، اس پر اس کی ماں پہ جادو تھا، اس لیے بہتر تھا کہ زیاد سلطان ان کے کشٹ خاندان سے دور رہے، ورنہ اسے ڈر تھا کہ زیاد کے ساتھ کچھ برا ہوگا، کچھ ایسا برا جو خواب یاد آتے اس سے پھر سے جھرجھری لی۔ ہر بات بتائی جانے والی نہیں ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر پہ نہیں رکی، بس اپنا پینٹنگ کا سامان لیا، ریسٹورانٹ چلی آئی۔ آج صبح نہیں آ سکی تھی تو سوچا ساری شام وہاں لگا دے، شاید ذہن بٹ جائے، لیکن کام دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار زیاد سلطان کی اداس آنکھیں سامنے آ جاتی، البتہ اس کے دل میں زیاد کی عزت بڑھ گئی۔ زیاد نے اس سب کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اس نے شریفانہ طریقے سے بات ختم کی۔ اگر وہ کہتا ہے اس کا انتظار کرے گا، اس کا دل کا بوجھ بڑھ جاتا، لیکن اس نے مالا کو بوجھل ہونے نہیں دیا۔ اس نے بات صاف کی جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، اور کیف کہتا تھا وہ اس کا دل دکھائے گا۔ اف کیف! اس نے کراہ کے زور سے برش رکھا۔ وہ زمین پہ گلاس وال کے سامنے بیٹھی اس پہ آنسو پینٹ کر رہی تھی۔ یہ کیف کہاں سے آ جاتا تھا بار بار؟ کسی نہ کسی خیال کی کڑی اس سے جا ملتی تھی۔ ہر چند دن بعد اسے لگتا کہ وہ اسے بھول گئی ہے، پھر کوئی چھوٹی سی بات اس کی یاد دلا دیتی۔
آج کتنے دن ہو گئے تھے کیف کو اس کی زندگی سے نکلے؟ شاید 10، شاید 12۔ اس نے اب حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ امیر باپ کا امیر بیٹا اپنے ملک واپس چلا گیا اور اس کے فریب کا تاوان آج بھی ادا کر رہی تھی۔ مالا، وہ جو زمین پہ بیٹھی سر جھکائے برش پہ پینٹ اٹھا رہی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ آواز عقب سے آئی۔ اس آواز کو وہ پہچانتی تھی، وہ اسے لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا، نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، اسے وہم ہوا تھا۔ یقیناً وہ ہلی نہیں، سانس بھی نہیں لیا، بس برش کو پینٹ میں مکس کیے گئی۔ برش کے بال سرمئی رنگ سے لتھڑ چکے تھے، لیکن وہ غائب دماغی سے اسے پیلٹ پہ رگڑے جا رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کشمالا، وہ آواز پھر سے آئی۔ برش اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ سامنے گلاس وال تھی جو آدھی پینٹ ہو چکی تھی۔ اس کے شیشے میں ایک عکس دکھائی دے رہا تھا، عقب میں کھڑا ایک ہیولا۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی، سرگوشی میں کی جانے والی درخواست۔ وہ کسی خواب کی کیفیت میں کھڑی ہوئی، گود میں رکھی چیزیں نیچے جا گری، پینٹ کی ٹیوب، ڈسٹر، ٹیشو، چوک۔ اب وہ پورے قد سے کھڑی، لیکن اس کی نواد کی تپش تھی۔ کیا پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے؟ کیا وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ مول لے سکتی تھی؟ میں جانتی ہوں تم میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن ایک دفعہ میری بات سن لو۔ وہ آپ سے کب تم پہ آیا، فراق میں یا اس سے پہلے کی قربت میں؟ کون سا فاصلہ کب طے ہوا؟ وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے، جس کی آستین موڑ رکھے تھے، پیروں میں سیاہ بوٹ، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ اس کا لباس اس کیف سے کہیں زیادہ قیمتی اور برانڈڈ لگتا تھا، جس کو وہ جانتی تھی۔ بال جل لگا کے پیچھے کھڑے کر رکھے تھے، چہرے کی شیپ ویسی ہی بڑی تھی، اور اس کی بھوری آنکھیں، وہ بھوری آنکھیں کشمالہ پہ جمی تھی۔ کیسی ہو؟ یہ اس کا کیف نہیں تھا، ماہر فرید تھا۔ لمحے بھر میں اس کی یاد تازہ ہوئی، کسی نے تمانچہ دے مارا ہو، یہ اس کا فریب کار تھا۔ وہ چند ثانیے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی، پھر سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آ گیا، پہلوں میں گری مٹھی بھینچ گئی۔ کیا وہ کیف کو تھپڑ مار سکتی تھی؟ لیکن اطراف میں گزرتے ویٹرز، میزوں پہ بیٹھے مہمان، ابھی کوئی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ان کا متوجہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور جھک کے زمین سے اپنی چیزیں اٹھانے لگی، کینوس بیگ میں برش ڈالے، موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ بے چینی سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اپنی چیزیں اٹھا کے وہ ماہر کو دیکھے بغیر ایک طرف سے نکل گئی تو وہ بے اختیار اس کے پیچھے گیا۔ مالا پلیز! کشمالہ کے قدم ٹھہرے۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ مڑے بغیر دبا دبا سا بولی، آئندہ میری ورک پلیس میں مت آنا۔ پھر کہاں آؤں؟ کہا نا میں تمہیں نہیں جانتی، تماشا مت بناؤ۔ وہ راہ کے کہی اور وہ پھر رکی نہیں، تیز قدموں سے ریسٹورانٹ کی ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں ہر چیز کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ وہ راہداری میں آگے چلی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے چلتا اتنا آہستہ بول رہا تھا کہ صرف وہی سن سکے، لیکن اس نے نہیں سنا بھی تو رکی نہیں۔ باہر ریسٹورانٹ کا پارکنگ ایریا گاڑیوں سے بھرا، اسٹریٹ پولز اور دوسری زرد بتیاں رات کے اندھیرے کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ مالا نے ویلے کو اپنی کار لانے کو کہا، اس کے ڈیسک کے ساتھ کھڑے انتظار کرنے لگی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی، یہ وہی تھا، کیف۔ مالا، اس نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ یہ وہ نہیں تھا، یہ اس کا کیف نہیں تھا۔ میں تمہارا تعاقب کار نہیں ہوں، بس یہی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑا وہ سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ دور سے وہ دونوں پارکنگ ایریا میں ساتھ کھڑے دو راہگیر نظر آتے تھے جو ایک دوسرے سے لاتعلق اپنی اپنی کارز کے منتظر تھے۔ پھر میرا تعاقب مت کرو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ راہگیر لڑکے کا چہرہ غصے اور بے بسی کی حدت سے سرخ پڑنے لگا۔ صرف ایک دفعہ مجھے بتانے دو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں مجبور تھا کشمالہ۔ مرد راہگیر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو آواز میں منت تھی۔ اس کی کار سامنے آ چکی تھی، ویلے نے باہر نکل کے چابی سے تھمائی۔ وہ اندر بیٹھے بیگ فرنٹ سیٹ پہ ڈالا، پھر کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا اور باہر کھڑے اس راہگیر کو دیکھا جس زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا، کیف۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ماہر نے دیکھا اس کے دوپٹے کا کنارہ دروازے کے بیچ پھنسا باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ موبائل کی تھرتھراہٹ نے اس کی توجہ کشمالہ کی کار سے ہٹا دی۔ اس نے بیزاری سے موبائل کی اسکرین پہ دیکھا، وہاں بیربل کا میسج جگمگا رہا تھا۔ صرف اتنا بتا دو، تھپڑ تو نہیں پڑا؟ میرے شبنم کی شرط لگی ہے۔
اس نے زیر لب بربل کو بہت سے القابات سے نوازا، موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ تمہیں میری بات سننی پڑے گی کچھ مالا مبین۔ وہ دور جاتی کار کو دیکھ کر بڑبڑایا، میں بھی یہیں ہوں اور تم بھی یہیں، دیکھتے ہیں پہلے کون ہار مارتا ہے۔ وہ گھر آئی تو شاید ڈسٹرب تھی۔ ماں اور معید سے بات کیے بغیر وہ کمرے میں چلے گئی۔ چند دن سے وہ خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا، یوں لگتا تھا کہ اسے کیف سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ غلط تھی۔ فرق پڑتا تھا کیوں؟ بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پہلے ہی اتنا بوجھل دن گزرا، زیاد کو اس کے منہ پہ انکار کرنا، گزشتہ رات ماں کا گر جانا، پھر آج سارا دن اس نے زیاد سے بات نہیں کی، حالانکہ زیاد نے ان کے گھر سے نکلتے ہی اسے میسج کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے اسے بات کرنا چاہتا ہے، اور کچھ ایسا نہیں کہے گا جس سے کشمالہ خود کو بوجھل محسوس کرے۔ لیکن اس نے زیاد کو جواب نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ ایسا کچھ کہے جس سے وہ کمزور پڑ جائے۔ اتنی ذہنی الجھنوں کے ساتھ وہ کام پہ گئی تھی کہ شاید پینٹنگ اس کا دھیان بٹا دے، اور پھر ایسا دھیان بٹا کہ دماغ کے 14 طربق روشن ہو گئے تھے۔ وہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے جھک کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، شاید اپنے چہرے پہ رقم اس کی زخمی نگاہوں کا نشان ہو سکے۔ وہ اس کو دیکھنے بھی نہیں چاہتی تھی، اسے نفرت ہو گئی تھی اس آدمی سے، اور اسے خوف بھی آیا۔ وہ کیف جمال جیسے مرد کو ڈرا دھمکا کے یہ کام کروا سکتا ہے، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا؟ اور اوپر سے اس کی تصویر، زخمی لڑکیوں کی تصویروں والا البم، اسے سب یاد تھا۔ اس نے گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا، اسے اپنی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ خوف نفرت سے کم تھا، لیکن موجود تھا۔ اف خدا، اس نے کیسے آدمی کو 1.5 ماہ اپنے گھر میں رہنے دیا؟ تولی سے چہرہ صاف کرتی وہ باہر نکلی تو دیکھا سامنے وہ چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بخت بھی سے کہا تھا کہ اوپر جو برشز وہ چھوڑ آئی ہے وہ یہاں لے کے رکھ دیں۔ چونکہ وہ اس ڈبے کو کل باہر نکال کے بھول گئی تھی، اس لیے بخت بھی اسے بھی اٹھا لائی، شاید انہیں یہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ مالا دھیرے سے کرسی پہ بیٹھے اور ڈبہ اٹھا کے گود میں رکھا۔ اندر گلابی تسموں والے جوگرز، ایک خالی پیکٹ جس میں ایک پیچ بچا ہوا، چند برشز، لمحے بھر کے لیے کیف ذہن سے نکل گیا، سب کچھ نکل گیا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ کبھی یہ جوتے اس کے پیروں میں ہوتے تھے۔ تب زندگی مختلف تھی۔ مالا کو اس کے کمرے میں، ماہر کو ریسٹورانٹ کے پارکنگ ایریا میں، ماہر کو کینیڈا میں اپنے سفید گھر میں، ماں کو لاؤنج میں ویل چیئر پہ چھوڑ کے ہم اپنی کہانی کو یہیں روک رہے ہیں۔ ہاں، اسی لمحے میں قید کر کے ہم تمہیں 5 سال پیچھے لے چلتے ہیں، جب ان سب کی زندگی آج سے بہت مختلف تھی۔ 5 برس قبل، مے فیئر، لندن۔ ایک آفس کا منظر، دیواریں سرمئی سنہری وکٹورین فریمز، کیلیگرافیز آویزاں، عربی آیات اور فارسی شعر نمایاں، مہاگنی میز کھڑکی کے مقابل، بلائنڈز ہٹے اور ان سے آتی دوپہر کی روشنی۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھا شخص ماہر فرید ہے، لیکن وہ اب کے ماہر سے مختلف ہے۔ اس کا چہرہ قدرے کم عمر اور کلین شیو ہے۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہے، ٹائی کا رنگ سرمئی، ویسٹ کفلنگز، بنے ہوئے بال، سب ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کام کے لیے تیار ہو کے دفتر آیا، لیکن اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہیں، ہلکی سی گیلی، ہاتھ میں ایک آدھ بجھا سگار جسے وہ ایشٹرے میں مسل رہا ہے۔ کمرے میں سگار کی میٹھی سی خوشبو۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سامنے رکھے فریم کو دیکھ رہا ہے۔ فریم میں 2 افراد موجود، ایک کرسی پہ بیٹھا وجیح برا آدمی جو سوٹ میں ملبوس، اور ایک اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا ماہر۔ ماہر نے ایک ہاتھ کے شانے پہ رکھا ہوا، دونوں مسکرا رہے۔ وہ گیلی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتا، وہ اس کے باپ کی تصویر تھی۔ آج اس کے باپ کو اس دنیا سے گئے 5واں دن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کی تجوری میں اسے بہت سے خانے کھلے پڑے، جیسے ساری یادداشتیں آپس میں گڈمٹ تھی، یادداشتیں ٹکڑوں کی طرح سامنے آ رہی تھی۔ اس نے ایک یاد کو تھامنا چاہا۔ ایک کم عمر لڑکا اپنے باپ کے ساتھ گارڈن اسٹور پر بیٹھا، دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے پریشانی سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کیش کاؤنٹر پر براجمان، اینک ناک پہ جمائے، مسکرا کے ایک گاہک سے بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے گاہک کو سامان کا تھیلا پکڑایا تو بچے چونکا، کچے بے چینی سے سیدھا ہوا، جیسے اسے روکنا چاہتا ہو۔ اس نے باپ کو اشارہ کیا، لیکن باپ متوجہ نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کے گاہک کے ایک بیجوں کا ننھا سا پیکٹ تھمایا۔ ان کو میری طرف سے مٹی میں بو دینا۔ وہ اب گاہک کو ہدایت دے رہا تھا۔ بچہ خفگی سے دیکھے گیا۔ ابا، اس نے کم پیسے دیے ہیں۔ ان کے جاتے وہ بے چینی سے بولا، اگر کوئی 1 پینی بھی زیادہ دے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں، کم پہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ نے مسکرا کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ اس کے پاس جتنے تھے اس نے دے دیے، جو نہیں دیا اس کے اوپر میری انویسٹمنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب وہ میرا دوست بن گیا، اور زندگی میں انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ گارمنٹس کی دکان ماضی کے جھروکوں میں مدھم ہو گئی۔
اس کی جگہ مارکیٹ اسٹالس نے لے لی۔ یہ بھی پرانے لندن کی ایک مارکیٹ تھی۔ وہ نوعمر لڑکا ہاتھ میں کتاب لیے باپ کے برابر چلتا آ رہا تھا۔ ابا میرا ایگزام ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تم یہاں انسانوں کو پڑھنا سیکھو، تمہیں اپنے باپ کی طرح انسانوں کو دوست بنانا آنا چاہیے ماہر۔ ابا، اس نے اکتا کے سر جھٹکا، مجھے گارمنٹ کا کام نہیں کرنا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے اس کام میں انسان تمہاری مدد کریں گے۔ اگر وہ تم پہ بھروسہ کرتے ہیں تمہیں انسانوں کی سمجھ ہوگی، تم کیا بھروسہ جیتو گے نا؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہ دونوں مارکیٹ کے سٹالز کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ وہ تمہاری بات مانیں گے، جو تم کہو گے وہ کریں گے۔ جیسے قاسم فرید کی بات کو سب اعتبار کرتے ہیں، ویسے ایک دن ایسا آنا چاہیے جب اس شہر کے لوگ کہیں کہ وہ ماہر فرید کی ہر بات کے اعتبار کرتے ہیں۔ پرانے لندن کی مارکیٹ مدھم ہو گئے، کہیں غم ہوئی، ایک دوسری یاد ابھری تو اس کا سر کھینچا، ایک منظر سا بنتا چلا گیا۔ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری کے اندر کا منظر تھا، بڑا سا ہال کمرہ، ارد گرد رکھے ورک اسٹیشنز، ان کے درمیان ٹین ایج نوجوان اپنے باپ کے ساتھ کھڑا، ایک ہاتھ میں کتاب دبی۔ وہ اب بوڑھے ہو چکے، بال ہلکے ہلکے سفید، ان کے کان کے پاس جھک کے کہہ رہا، ابا یہ آدمی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میری بات مانے، اس کے ساتھ کام نہ کرے۔ قاسم فرید نے مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، اب اس کا قد ان سے نکلتا ہوا تھا اور وہ خوش نظر تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں ماہر ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے۔ ہلکے سے شانے اچکائے، انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پھر ہم وہی کریں گے جو ماہر کہتا ہے، کیونکہ ہم ماہر کا اعتبار کرتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے چلنے لگے۔ ماہر نے چہرہ ہتھیلیوں سے اٹھایا، اس کی گلابی آنکھیں اب بھی گیلی تھیں، نظریں سامنے بڑی کھڑکی پہ جمی جہاں سے سورج کی اداس کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے سنہری پن میں ایک باسی منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت نفیس سے گھر کا لیونگ روم تھا۔ نوجوان ماہر سینٹر ٹیبل پہ کاغذ پھیلائے سر جھکا ایک اسکیچ بنا رہا تھا۔ اس نے کچن سے آتی آوازوں کی طرف سے کان لپیٹ لیے۔ کچن کے سامنے وہ تینوں کھڑے تھے، ایک سا گھنگریالے بالوں والی خوبصورت عورت، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گھنگریالے بالوں والا لڑکا۔ غصے سے زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئی عورت سامنے کھڑے قاسم فرید سے لڑ رہی تھی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے قاسم، تمہاری گارمنٹ فیکٹری کا ملازم نہیں جو تم ہر صبح اصرار کرنے لگ جاتے ہو کہ اسے کام پہ لے کر جاؤ گے، یہ ایک بچہ ہے۔ ماہر اس کی عمر کا تھا جب میرے ساتھ مارکیٹ سٹالز تک جاتا تھا۔ وہ نرمی سے گہری سانس لے کے کہہ رہے تھے، تب تم ایک سٹالز کے مالک تھے قاسم، اب تم ایک فیکٹری کا مالک ہو۔ کچھ تو اپنے اسٹیٹس کا خیال کرو۔ مجھے بیربل کو دنیا دکھانی اور دنیا سکھانی ہے، ورنہ وہ کیسے جان پائے گا کہ اس کے باپ نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا؟ منہ بسود کے کھڑے گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے آواز پھر سے دیکھا، مسکرا کے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ بیربل نے ماں باپ کو دیکھا، پھر ماہر کو، ہلکا سا مسکرایا، دھیرے سے کھسک کے اس کے پاس چلا آیا۔ دونوں ابھی تک کچن میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ بیربل چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا اس کے ساتھ کارپٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے فیکٹری میں نہیں جانا، اس نے ماہر کے قریب ہو کے شکایت کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بیر، تمہیں معلوم ہے ہمارے ابا ہمیشہ سے خوشحال نہیں تھے، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ 60 کی دہائی میں ہمارے دادا کے ساتھ وہ انگلینڈ آئے اور تب سے اب تک انہوں نے بہت سی جابس کی، پیٹرول پمپ پہ، ریسٹورانٹ پہ، ویٹر کی، گارمنٹ اسٹور پہ، سیلز مین کی۔ جانتے ہو ہر جاب سے انہوں نے کیا کمایا؟ پیسے۔ وہ مسکرایا، اس کے ناک کو پین سے ہلکا سا چھوا۔ دوست، انہوں نے ہر جاب سے دوست کمائی کی، اور آج ہمارے ابا کے پاس ایک گارمنٹ فیکٹری ہے کیونکہ ان کو پیپل اسکل آتی ہے انسانوں کو مینیج کرنا۔ انہوں نے اپنے سارے خاندان کو قطر اور لندن میں سیٹل کروایا کیونکہ لوگ ابا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ جانتے ہو ابا کے دوست چائے خانوں کے ملازموں سے لے کر قطر کی رائل فیملیز تک پھیلے ہیں کہ تم ابا پہ بھروسہ کر کے ان کی بات نہیں مان سکتے۔ مگر میں نے نہیں جانا فیکٹری، وہ منہ پھلا کے اسی کے انداز میں بولا۔ منظر دھوئیں کے مرغولے میں غائب ہوا، اور جب دھن چھٹی تو ایک اور منظر سامنے۔ ایک آفس میں بیٹھا، میز کے اس پار رابیل فریڈ بیٹھی، گھنگریالے بال جوڑے میں لپٹے، گردن میں ہیرو کی لڑی پہنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، چہرہ اسمارٹ۔ ماہر، مجھے مجبور مت کرو، میں قاسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں! وہ کرسی سے اٹھا اور گھوم کے اس کے سامنے آیا، اس کے چہرے پہ بے چینی اور پریشانی۔ ماں پلیز ایسا نہ کریں، پلیز۔ اس نے گھٹنوں کے بل اماں کے سامنے بیٹھی اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پہ منت۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ آپ اس وقت میں ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب ان کا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا؟ ان کو اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑائے۔ بیربل کیا کرے گا، وہ چھوٹا ہے، ایسا مت کریں۔ وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہہ رہا تھا، ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، اب آپ بیمار ہیں، ان کو مت چھوڑ کے جائیں۔ آنسو اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے، لیکن وہ اس طرح گردن نکھڑائے بیٹھی تھی، چہرے پہ افسوس تھا لیکن فیصلہ اٹل۔
اٹھ کے چلے گئی تو وہ کتنی دیر زمین پہ بیٹھا رہا، پھر ایک دم اٹھا اور کھڑکی تک آیا۔ وہاں پہ ایک ڈسپلے ٹیبل پہ ایک سفید عمارت کا ماڈل تھا۔ اس نے پوری قوت سے ماڈل کو دھکا دیا۔ ننھی سفید عمارت دھڑام سے زمین پہ اوس ہو گئی، سارے ٹکڑے بکھر گئے۔ وہ منظر اس کی ماڈل کی کچے کے عکس میں غائب ہو گیا۔ اب ایک نیا منظر سامنے آنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں، ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس کے باہر بارش تیز تیز برس رہی تھی۔ بیٹی کھڑکی کے آگے دو لوگ کھڑے تھے، ان کے چہرے ٹھیک سے دکھائی نہ دیتے تھے۔ ایک کوٹ میں ملبوس مائٹ تھا اور دوسرے گھنگریالے بالوں والی عورت۔ تم ایک دفعہ شمس سے مل کے دیکھو۔ میں جانتا ہوں اس شمس کو اچھی طرح، وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آواز ٹوٹی تھی۔ وہ میرے باپ کا ملازم تھا، آپ اس کو میرے باپ کی جگہ پہ نہیں لا سکتی۔ ماہر، یہ میری زندگی ہے، میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں۔ میرے باپ کی سرجری ہونی ہے منڈے کو، اور آپ اسی دن شادی کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال دے دیے اس شخص کو، اور کیا کروں؟ خدا را مجھے اپنی مرضی سے گزارنے دو۔ وہ بھی چیخ رہی تھی۔